بچے کی خوبی دکھانے کے لیے جا رہا ہوں، دوسری خوبی، ماں اس کو مار رہی ہے، وہ تڑپ رہا ہے، ماں اس کو مار رہی ہے، وہ تڑپ رہا ہے، لیکن وہ بھاگتا نہیں ہے، ماں ہی سے چپک رہا ہے۔ خدا اگر ہمیں مصیبت میں ڈالے، ہم خدا سے قریب ہو جائیں تو ہمارا مسئلہ حل ہو جائے جیسے بچے کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ بچے کی خوبی دکھانے کے لیے جا رہا ہوں، کسی بچے کو اپنی فرمائش پوری کرنی ہے تو وہ روتا ہے۔ وہ BBC لندن چالو ہے، جب تک اس کو آپ ٹافی نہیں دیجیے گا، اس کی فرمائش آپ پوری نہیں کیجیے گا، وہ روتا ہی رہے گا۔ اگر ہم رو کر کے اپنے خدا کو منانے والے ہو جاتے تو کہاں سے کہاں پہنچ جاتے۔ بچے کی دوسری خوبی دکھانے کے لیے جا رہا ہوں، بچہ کسی کا بھی ہو، کتنے ہی بڑے باپ کا ہو، وہ زمین پر بیٹھتا ہے، اس کے اندر تکبر نہیں ہے، وہ زمین پر بیٹھتا ہے۔ اگر تکبر ہم سے نکل جائے تو ہم سے اچھا انسان کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ بچے کی تیسری خوبی دکھانے کے لیے جا رہا ہوں، آپ دیکھیں گے کسی کا بھی بچہ ہو، کتنے ہی بڑے باپ کا بچہ ہو، وہ مٹی سے کھیلتا ہے، اس کو توڑ دیتا ہے۔ دنیا کی اس کی نظر میں کوئی قیمت ہی نہیں ہے۔ اگر دل سے ہماری دنیا کی محبت نکل جائے تو ہم سے بڑا مقدر کا سکندر کوئی ہو نہیں سکتا۔ بچے کی چوتھی خوبی دکھانے کے لیے جا رہا ہوں، چھوٹا بچہ، نادان بچہ کسی بھی چیز کو ہاتھ میں لیتا ہے، منہ میں رکھ لیتا ہے۔ اس کی زندگی میں فیشن نہیں ہے، سادگی ہے۔ جو اللہ دے اس کو کھا لے، جو نہ ملے اس پر صبر کرے، تو اس انسان، اس مسلمان سے بڑھ کر کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ آخری خوبی دکھانے کے لیے جا رہا ہوں، اس بچے کی پل میں جھگڑا کرتا ہے، پل میں جھگڑا بھول جاتا ہے، پل میں جھگڑا کرتا ہے، پل میں جھگڑا بھول جاتا ہے، پل میں دوست ہے، پل میں دشمن ہے، پل میں دشمن ہے، پل میں دوست ہے۔ اگر ہم اپنے جھگڑے کو بھول جائیں تو ہم سے آگے کوئی جا نہیں سکتا، ہم کو کوئی پیچھے کر نہیں سکتا۔ اور جانتے ہیں ہماری برائی کیا ہے؟ ہمارا بچہ کیوں بگڑ رہا ہے؟ 3 وجہ سے بگڑ رہا ہے۔ دھیان سے اس کو سنیے گا، یہ آپ کے کام آئے گا۔ اللہ کرے آپ کے بچے کو اللہ صحابہ کے بچے کا مقدر عطا فرمائے۔ دھیان سے اس کو سنیے گا۔ صحابہ کے بچے بدماش نہیں ہوتے تھے، ہمارے بچے بدماش ہیں۔ دوسری وجہ کیا ہے کہ صحابہ کے بچے نصیحت کا اثر لیتے تھے، ہمارے بچے اثر لیتے ہی نہیں ہیں۔ تیسری سب سے بڑی وجہ آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں، اگر صحابہ کے بچے کو کوئی ادب دیتا تھا، مارتا تھا، تو ماں باپ برا نہیں مانتے تھے۔ اور ہمارے بچے کو اگر کوئی ڈانٹ دے تو ہم تو لاٹھی لے کر کے اس پر مسلط ہو جاتے۔ استاد نے اگر مار دیا تو اس کی ہڈی پسلی برابر کرنے کے لیے ہم کھڑے ہو جاتے۔ اس لیے ہمارے بچے برباد ہیں، آباد نہیں ہیں، اور برباد کرنے والے ہم ہیں۔ پہلے ہم نے برباد کیا، اس کے بعد ہمارے بچے برباد ہوئے۔ ایک مثال پر پیغام ختم کر رہا ہوں، اس کو بہت دھیان سے آپ لوگ سنیے گا۔ یہ پانی کی بوتل ہے، وہ سامنے رکھی ہوئی ہے۔ اس پانی کی بوتل کو لے کر کے ابلیس کھڑا ہو گیا راستے پر۔ ایک مولوی صاحب جا رہے تھے، ایک صوفی صاحب جا رہے تھے، اس کو روکا، کہا صوفی صاحب ایک سوال ہے، کہا جلدی سے بتاؤ، مجھ کو مغرب کی نماز پڑھنی ہے۔ تو ابلیس نے کہا یہ بتاؤ کہ یہ جو بوتل ہے، پانی کی بوتل، اس میں آسمان آ سکتا ہے، زمین آ سکتی ہے؟ کہ تم بھی پاگل ہو، یہ بوتل چھوٹی ہے، آسمان بڑا ہے، یہ بوتل چھوٹی ہے، زمین بڑی ہے، کہاں سے آ جائے گی؟ کہا جاؤ جاؤ جاؤ، تمہاری نماز کا تو ستیہ ناس ہو ہی گیا، ایمان تو ہے نہیں تمہارے پاس، جاؤ پتلی گلی سے نکل جاؤ۔ مکتب کا بچہ، مدرسے کا بچہ آ رہا تھا، ابلیس نے روک کر کے کہا اے بچہ، میرے ایک سوال کا جواب دو، یہ جو چھوٹی بوتل ہے اس میں آسمان آ سکتا ہے، زمین آ سکتی ہے؟ وہ بچہ بولتا ہے تم بھی عجیب پاگل ہو، اللہ نے آسمان کو بنایا، اللہ نے زمین کو بنایا، وہ قادر ہے، وہ عاجز نہیں ہے۔ اگر وہ چاہ لے، یہ تو بوتل تو بہت بڑی چیز ہے، سوئی کے ناکے کے اندر بھی آسمان کو اللہ پھنسا سکتا ہے، زمین کو پھنسا سکتا ہے۔ کہا مبارک ہو، تمہارا ایمان بھی محفوظ ہے، تم کو تمہارے علم نے، اللہ کے فضل نے بچا لیا۔ میں ہاتھ جوڑ کر کے آپ سے کہتا ہوں، آپ بچے کو ڈاکٹر بنائیے، پروفیسر بنائیے، انجینئر بنائیے، پہلے قرآن کی تعلیم، اردو کی تعلیم، مدرسے کی تعلیم دلا کر کے مسلمان بنائیے۔ کل ایسا نہ ہو جائے کہ بچہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہو، اس کا جنازہ کفر پر اٹھ جائے۔ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجیے، کھلانے پلانے میں آگے رہیں گے، پڑھانے لکھانے میں پیچھے، ہاتھ اٹھائیے۔ یہ دیکھیے، بیٹے کو لوگ کہتے ہیں
आँखों का नूर है, आँखों का नूर है लुत्फ़ ज़िंदगी का तो दिल का सुरूर है, दिल का सुरूर है। घर में उसी के दम से है हर समत रोशनी, हर समत रोशनी। नाज़ा है उस पे बाप तो माँ को गुरूर है, माँ को गुरूर है। अलबत्ता शर्त ये है कि बेटा हो होनहार, माइल हो नेकियों पे, बुराई से दूर हो, बुराई से दूर हो। 3 पैगाम औरतों के हवाले से आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं तो दोनों हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। औरत को सर पर बिठाएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। हुकूमत चली जाएगी। बड़ी जल्दी आप लोग बेदार हुए हैं, अल्लाह आपकी बेदारी को सलामत रखे। औरतों के हवाले से पैगाम आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ, बहुत ध्यान से इसको सुनिएगा। औरत का इंतकाल हो गया, एक एक लाइन में पैगाम आ रहा है, 3 मिनट में गुजर जाएगा। आधा से जलसा आपका ज़्यादा निकल चुका, सिर्फ 10 मिनट का जलसा बाकी है। और बहुत अच्छा आप लोग सुन रहे हैं, आपने दिल खुश कर दिया। मैं आपको ज़्यादा सुना नहीं सकता। अभी तो कह रहे थे मुबश्शिर साहब के ऐलान कर रहा हूँ, कहीं जनाजे का ऐलान ना हो जाए, क्योंकि मुसलसल जलसा है, जल्दी से निकल रहा हूँ। सिर्फ 3 पैगाम आपकी खिदमत पे लेकर के आ रहा हूँ। आपको मुबारकबादी देता हूँ, अल्लाह आपको बरकत के साथ रखे, आफियत के साथ रखे, सेहत के साथ रखे। आमीन। आपके घर में अगर जवान बेटी है, अल्लाह गैब से मुनासिब जोड़े का इंतज़ाम फरमाए। ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। औरत का इंतकाल हो गया, उसका शौहर उससे नाराज़ है, तो वो औरत जन्नत में जाएगी? हदीस कहती है वो जन्नत में नहीं जाएगी। औरत नमाज पढ़ रही है, उसका शौहर उससे नाराज़ है, नमाज कबूल होगी? हदीस कहती है उसकी नमाज कबूल नहीं होगी। तीसरी बात जो बताने के लिए जा रहा हूँ, आपको बहुत हैरत होगी। मर्द को ज़ख्म है, शौहर को ज़ख्म है, हाथ में ज़ख्म है और घाव से, ज़ख्म से खून बह रहा है, पीप बह रही है, और औरत अपनी ज़बान से अगर उसको चाटे उसकी बीवी, तब भी शौहर का हक अदा नहीं होगा। हज़रत उमर ने प्राइवेट में अपनी बेटी को बुलाया, कहा बेटी एक बार तुमने अपने शौहर को नाराज़ किया, नबी को नाराज़ किया, और नबी ने तुम्हें तलाक दे दिया। मैंने तुम्हारी तरफ से माफ़ी मांगी, नबी ने तुम्हें माफ़ कर दिया। बेटी अगर आइंदा अपने शौहर को नाराज़ किया, नबी को नाराज़ किया, तो मैं ज़िंदगी भर तुमसे बात नहीं करूँगा। बेटी आई, अल्लाह के रसूल की बेटी का नाम फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा। अल्लाह के रसूल ने कहा बेटी वहीं रुक जाओ। इस वक्त क्यों आई? कहा खफा हो करके आई। कहा किससे खफा हो करके आई? कहा शौहर से। कहा शौहर से? मैं तुम्हारा बाप हूँ, अली तुम्हारे शौहर हैं, उसकी इजाज़त के बगैर अगर तुम मेरे घर में कदम रखोगी, दरवाज़ा बंद तो मिलेगा, खुल नहीं सकता। बेटी शौहर को नाराज़ मत करना, नाराज़ हो जाए माफ़ी मांग लेना। अगर तुमने माफ़ी नहीं मांगी, शौहर ने तुम्हें माफ़ नहीं किया, तुम्हारा इंतकाल हो गया, बेटी मैं जिंदा रहा, तुम्हारी नमाज जनाजा पढ़ूंगा भी नहीं, पढ़ाऊंगा भी नहीं। रुखसती का वक्त था, आप देखेंगे नानी भी रो रही है, दादी भी रो रही है, क़यामत बरपा है। जब रुखसती होती है, 18 साल की बेटी को पोस पाल करके जब बेटा बाप ससुराल भेजता है तो कलेजा मुंह को आ जाता। सारे लोग रो रहे थे, एक आदमी मगर हंस रहा था। तो छोटा बच्चा बाप से कहता अब्बा हुजूर सारे लोग तो रो रहे हैं, ये तो समझ में आ रहा लड़की रुखसत हो रही है, लेकिन एक आदमी क्यों हंस रहा है? तो बाप ने कहा कौन बेटा हंस रहा? कहा वही दूल्हा बाबू हंस रहा। कि अच्छा ये हंस रहा है। कहा बेटा घबराने की बात नहीं है, ये तो रुखसती का मौका है, हम लोग रो रहे हैं, जिंदगी भर उसी को रोना है, इसलिए हंस रहा है। जिंदगी का मकसद होता है तमाम, जिंदगी का मकसद होता है तमाम, कर सके गर तो शौहर का एहतराम, उसकी हाँ में हाँ मिलाना नेक काम, करती हूँ ये
التجا جا الوداع الوداع جانے مادر الوداع الوداع جانے مادر الوداع۔ دوسرا پیغام عورت کی تعلیم کے حوالے سے آ رہا ہے، سننے کے لیے آپ لوگ مکمل تیار ہیں؟ دونوں ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ بیٹے کو تعلیم زیادہ دیں گے اور بیٹی سے کام زیادہ لیں گے، ہاتھ اٹھا دیجیے انشاءاللہ، بالکل صحیح جا رہا ہے۔ خیر ماشاءاللہ ڈس بریک مارنے والے لوگ زیادہ ہو گئے، اور ہم کو بھی جنازہ پڑھنے میں دیر نہیں ہوگی، بہتر ہے کہ آپ لوگ ڈس بریک مار لیجئے، کہاں ہاتھ اٹھانا ہے کہاں نہیں ہاتھ اٹھانا ہے، دھیان سے سنیے گا جلدی سے نکل جائے گا۔ ایک عورت آئی ایک صحابی کے پاس، اس صحابی کا نام تھا قیس بن سعد، کتنی پڑھی لکھی تھی یہ دکھانے کے لیے جا رہا ہوں، اللہ سب کو ایسی ہونہار بیٹی عطا فرمائے۔ وہ عورت آ کر کے کہتی ہے حضور میرے گھر میں چوہے لکڑی کے سہارے چل رہے ہیں۔ جملہ پر غور کیجئے، کتنی پڑھی لکھی ہے، گھر میں دانا نہیں ہے، فاقہ ہے، کیسے کھولا جائے عیب کو، تو عیب کو چھپایا، سوال رکھا کہ حضور میں آپ کے دروازے پر اس لیے آئی ہوں، میرے گھر میں چوہے لکڑی کے سہارے چل رہے۔ تو یہ بھی بڑے عالم تھے، انہوں نے کہا کہ اچھا تم گھبراؤ نہیں، ہم اس کو ایسا کر دیں گے کہ وہ اسود سانپ کی طرح دوڑنے لگے گا۔ راتوں رات اس کے گھر میں کھانا پہنچا دیا، دانا پہنچا دیا۔ حضرت ابو بکر کے باپ کا نام تھا ابو قحافہ، وہ نابینا تھے، آنکھ میں روشنی نہیں تھی۔ اپنی پوتی سے کہا کہ تمہارا باپ کچھ چھوڑ کر کے گیا ہے یا سب کچھ لے کر کے چلا گیا؟ تو گھر میں کچھ چھوڑا نہیں تھا ابو بکر نے۔ اب بیٹی نے اپنے باپ کی آبرو کو کیسے بچایا؟ اللہ ایسی ہونہار بیٹی عطا فرمائے۔ بیٹی نے کہا دادا جان گھبرانے کی بات نہیں ہے، بہت کچھ چھوڑ کر کے گئے ہیں۔ کنکری کو کپڑے میں لپیٹ کر کے دادا کے ہاتھ میں پکڑا دیا، باپ کی آبرو بچا لی۔ حضرت عمر کی عدالت میں ایک عورت آئی، کہا حضور میرا شوہر دن بھر روزہ رکھتا ہے اور رات بھر نماز پڑھتا ہے اور مجھے شکایت کرنے سے ڈر لگتا ہے۔ حضرت عمر نے کہا بڑا اچھا شوہر ہے تمہارا۔ تو وہاں جو صحابی بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا حضور یہ شکایت کر رہی ہے لیکن ادب سے کر رہی ہے، بے ادب عورت نہیں ہے۔ یعنی اس کا شوہر دن میں روزہ ہی رکھتا ہے اور رات میں عبادت ہی کرتا ہے، اس کا حق ادا نہیں کرتا۔ یہ عورت کتنی پڑھی لکھی ہے، کتنا ادب ہے کہ اس کے باوجود بھی شوہر کی شکایت زبان پر نہیں لا رہی ہے، ادب سے شوہر کی اپنے مسئلے کو عدالت میں رکھ رہی ہے۔ دھیان سے سنیے گا جلدی سے نکل جائے گا، آخری نمونہ آپ کی خدمت میں آ رہا۔ مہمان آیا رات میں، مہمان نے کھانا جم کر کے کھایا، ساری روٹی ہضم کر گئے، پورا دسترخوان خالی کر دیا۔ تو بیٹی جو دیکھ رہی تو اس نے کہا ابا یہ بزرگ نہیں لگتا ہے، اگر بزرگ ہوتا تو تھوڑا کھاتا، یہ تو پورا دسترخوان چٹ کر گیا۔ ابا یہ بزرگ نہیں ہے۔ کہا کیوں؟ کہا اس نے تہجد نہیں پڑھی۔ کہا ابا یہ نمازی بھی نہیں ہے کیونکہ نماز بغیر وضو کے پڑھ لیا۔ پیر صاحب بستی میں آئے، عورت نے پوچھا کہ پیر صاحب آپ اصلی پیر ہو یا جعلی پیر ہو؟ تو پیر صاحب نے سر اٹھا کر کے کہا کم وقت کہیں کی، تم ہم کو کون سا پیر سمجھ رہی ہو؟ میں تو ایک نمبر کا پیر ہوں، بیٹھتا یہاں ہوں، مدینہ دیکھ لیتا ہوں۔ تو عورت نے کہا ابھی 2 منٹ میں پتہ چل جائے گا کہ مدینہ نظر آتا ہے یا مکہ نظر آتا ہے۔ عورت نے دسترخوان بچھایا، بھات لا کر کے دے دیا، ترکاری چھپا دیا۔ کیا پیر صاحب کھانا کھاؤ؟ کہا بہت بدتمیز عورت ہے، یہ روکھا سوکھا کیسے کھایا جائے گا؟ کیا 2 نمبر کے پیر ہو، بیٹھتے یہاں ہو، مدینہ نظر آ جاتا ہے اور بھات میں ترکاری چھپی ہوئی ہے نظر نہیں آ رہی ہے۔ انشاءاللہ آپ اپنی بیٹی کو پڑھاؤ، آپ کو بہو کو پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے، ماں کو پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے، ساس کو پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہی بیٹی آگے چل کر کے بہو بنتی ہے، یہی بیٹی آگے چل کر کے ماں بنتی ہے، یہی بیٹی آگے چل کر کے ساس بنتی ہے۔ انشاءاللہ بیٹے سے زیادہ بیٹی کو تعلیم دلائیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔
کاش تم رابعہ بصری کا چلن اپنا لو، خود چلا آئے کھچا کعبہ زیارت کے لیے، خانہ داری بھی سنبھالو تم مسلمان بن کر، رحمت حق بھی سمٹ آئے گی زیارت کے لیے، وہ بھی اسلام کی بیٹی تھی جو پہلی شب میں کر دیا دولہا جو دادی کی نصرت کے لیے۔